بارے دیگر اپنی زبانوں کو ذکر اہل بیت سے معطر کرتے ہوئے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. دعا ہے پروردگار آپ کا آنا اس بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے. پروردگار جتنے مومنین اپنے گھروں کو چھوڑ کر فرزند زہرا حسین کے گھر آئے ہیں، پروردگار ان کا اٹھتا ہوا ہر قدم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پروردگار جتنے مومنین و مومنات امتحان دے رہے ہیں انہیں کامیاب و کامران فرمائے. پروردگار جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا ہو رہی ہے پروردگار خود ان کی محافظت فرمائے. پروردگار دشمنان شبیر اگر اصلاح کے قابل ہیں ان کی اصلاح فرمائے. اگر دشمنان اہل بیت اصلاح کے قابل نہیں پروردگار انہیں نیست و نابود فرمائے. پروردگار سب دعاؤں کی ایک دعا ہادی زماں کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں ان کے سچے انصار و محبین میں شمار فرمائے. پروردگار میں نہیں جانتا ان مومنین اور مومنات کے دلوں میں کیا دعائیں ہیں. میرا جاننا نہ جاننا برابر ہے. غیبت کی مسند بے حیبت کی نقاب اوڑے امام جانتا ہے. پروردگار اس امام کے طفیل ان کی دعائیں قبول و منظور فرما. پروردگار جتنی جتنی جائز حاجات ان مومنین کے دلوں میں ہیں ان کی قبولیت کے لیے ہمارا نامہ اعمال اس قدر عالی نہیں کہ تو ہماری دعائیں قبول کرے. ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنا کردار نہیں دکھا سکتے. ہاں ایک وسیلہ ہے جسے تو کبھی رد نہیں کرتا. بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. عظمت جناب سیدہ پہ مل کے صلوات پڑھ دیجیے. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أعني بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أنزع البتين وباب اليقين وحبل الله المتين والشافع يوم الدين والمصلي 51. ثم الصلاة والسلام على إمام التقى وابن عم المصطفى شقيق نبي المجتبى ليث الثرى غيث الورى حتف العدا مفتاح الندى مصباح الدجى. ثم الصلاة والسلام على إمام مكي قرشي لوذعي أريحي ولی وسیع علی. ثم الصلاة والسلام على جواد سخی وبہلول شریف الاصل ابن عم الرسول وزوج البتول وسیف اللہ المسلول. الشمس له المردود عند الافول. ثم الصلاة والسلام على باب الامن والامان کلمت الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان. الامام المظفر وشجاع الغضنفر قاتل المرحب والانتر بالشبیر والشبر صاحب ساقی حوض الکوثر وحامل بابن الخیبر قاسم طوبہ وسقر الذي سمته امه حیدر. مل کے نعرہ حیدری بیک زبان نعرہ حیدری. ثم الصلاة والسلام على سیدۃ الزہراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال
वल्मुबारकतु बिलअफ़आले वत्ताहिरतु बिलअहवाले अज़्ज़किय्यतु बिद्दलाला वल्मरदिय्यतु बिलअदाला राहतु रूहिल मुस्तफ़ा अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ी शानिहा व शानि ज़ौजिहा सूरतुहल अता आनी फ़ातिमत ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद व आले वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व खुसूसन लअनल्लाह कातिली फ़ातिमत ज़हरा बुलंदतरीन सलावत पढ़ दीजिएगा जी। अम्मा बाद क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अय्युहन्नास हाज़ल हुसैन फ़अरिफ़ूहु वंसुरूहु वक़रिमूहु हाज़ा फ़िल जन्ना व अबूहु फ़िल जन्ना व उम्मुहु फ़िल जन्ना व मुहिब्बुहु फ़िल जन्ना व मुहिब्बु मुहिब्बीहिम फ़िल जन्ना। मिलके सलावत पढ़ दीजिएगा। समीने गिरामी क़द्र आशिकान अहले बैत मवालियान हैदर कर्रार, परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमारे दिलों में उसे मकीन बनाया जिसे अपना मकान दिया था। बेदार रहिएगा। रसूल गिरामी क़द्री की एक हदीस है, मन काल अलियन मर्रतन वाहिदा, जो अपनी जुबान से एक दफ़ा अली कह दे या अली के बेटों का तज़करा अपनी जुबान से कर दे, मुझ रसूलुल्लाह का वादा है जुबान के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। या अली, क्या कहने, मन सामिया अलियन मर्रतन वाहिदा, जो एक दफा अली सुन ले कानों के गुनाह माफ हो जाते हैं। मन कातब अलियन मर्रतन वाहिदा, हदीस की सनद रावियों की परख वो मेरे जिम्मे है। मैंने पहले कहा कि सुनी सुनाई पढ़ने की आदत नहीं है, जो देखते हैं वही पढ़ते हैं। जो अपने हाथों से अली लिखे, रसूलुल्लाह कहते हैं मेरा वादा है हाथों के गुनाह माफ हो जाते हैं। का मेरे करीम घराने की करम की मिसाल जमाना क्या लेगा, जिंदगी गुनाहों में गुजरी है, पिछली जिंदगी से एक दफा तौबा करके तुम आ जाओ, इस्तिकबाल में मैं मोहम्मद खुद आ जाऊंगा। ये करम हमारे लिए हासिल है कि हमें परवरदिगार ने वो हस्तियां अता की हैं कि जिन हस्तियों के पास आने के बाद हमें और किसी की जरूरत नहीं है। मैं पहले कहता हूं कि हमने किसी की दुश्मनी में हुसैन से मोहब्बत नहीं की, हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ये पर्चे बच्चे देते हैं, ऑप्शन ए होता है, बी होता है, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अली और अली के बच्चे। हम किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकते, ये हमारा दिल है, ओहद का पहाड़ नहीं कि हर भगोड़ा इस पे आ जाए, इस पे और किसी की गुंजाइश नहीं है। जमाने में रुए जमीन पर कोई हस्ती ये दावा नहीं कर सकती कि मैं जन्नती हूं। इंसान दावा नहीं कर सकता, सिर्फ अंबिया ये दावा कर सकते हैं कि हम जन्नती हैं, यकीन है हम जन्नती हैं। और इससे अगला दावा, अंबिया भी ये दावा नहीं कर सकते कि मेरा बाप भी जन्नती है, मेरी माँ भी जन्नती है, मेरा बेटा भी जन्नती है, मेरा भाई भी जन्नती है। नबी ये दावा नहीं कर सकते। हम अक्सर फतवों की जद में रहते हैं कि हम बढ़ाते हैं, बढ़ाते नहीं है, तुम समझो। कोई नबी ये दावा नहीं कर सकता। सबसे पहले आदम दावा कर सकते हैं कि मेरा बेटा जन्नती है, काबिल कातिल जन्नत में नहीं जाते। इससे आगे आइए, हजरत इब्राहीम जो खलीलुल्लाह हैं, सबसे बड़े नबियों का तज़किरा हम करेंगे, वो दावा कर सकते हैं कि हमारा बाप भी जन्नती, चचा भी जन्नती नहीं। आज़र हुफ़ाज़ किराम तशरीफ़ फरमाए, चले मैं इनका भी थोड़ा बता दूं, खुदा आपको तौफीक दे के 4-5 बच्चे तो ऐसे हैं कि जिनको मैंने ही तर्जमा पढ़ाया है और हिफ्ज़ करवाया है, तो एक दफ़ा उनके लिए भी सलावत पढ़ दीजिएगा। आप ही के इलाके की शान है, खुदा इनको सलामत रखे। हज़रत आज़र
ابراہیم کے چچا وہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرا چچا جنتی ہے؟ نہیں، وہ کافر تھے۔ نہ آدم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، نہ ابراہیم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، نہ موسیٰ و عیسیٰ کر سکتے ہیں، ان کا باپ ہی نہیں ہے، صرف ماں مریم ہے۔ انبیاء یہ دعویٰ کرنے کی جرات نہیں کر سکتے کہ آقا نے کربلا کے شہنشاہ حسین تیری عظمت کے رسول نے حسین کو آتے دیکھا، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، رسول کو اپنے پہلو میں بٹھایا، پیشانی پہ بوسہ دے کے کہا روئے زمین پہ فقط تو ہے، میں بھی نہیں کہہ سکتا چچا ابو لہب ہے۔ رسول اللہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے روئے زمین پہ فقط کربلا کا شہنشاہ حسین ہے۔ بیٹا حسین تو دعویٰ کر سکتا ہے تو بھی جنتی ہے، تیرا بابا بھی جنتی ہے، تیری ماں بھی جنتی ہے، تیرا چچا بھی جنتی ہے۔ وَمُحِبُّكَ فِي الْجَنَّةِ، صرف تیرا باپ چچا نہیں، جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے، اور جو تیرے محب سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ یا علی علی، یہ دعویٰ فقط حسین ابن علی کر سکتے ہیں۔ اب میں اس سے اگلی منزل نہیں پڑھوں گا، پھر فتووں کی زد میں نہ آ جاؤں۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے اسے جنت مانگنے کی ضرورت نہیں، بانٹنے کی ضرورت ہے۔ علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت۔ ہم جنت میں آئے بیٹھے ہیں، یہ مجلس نہیں ہے۔ آیت اللہ تقی باجت کہتے تھے خدا ان کی درجات بلند فرمائے، جب کوئی مجلس میں جا رہا ہو تو کہاں جا رہے ہو؟ مجلس میں۔ کہا مجلس نہ کہا کرو کربلا جنت میں جا رہا ہوں۔ کربلا جانے کی ضرورت ہے، لیکن اگر کوئی اتنا پاکیزہ ہو جائے اس زمین پہ بیٹھ کے کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کربلا سے جواب آئے گا علیکہ السلام یا عبداللہ۔ حسین آ جاتے ہیں، حسین استقبال کرتے ہیں۔ ابوہ فی الجنہ انت الحجہ وابن الحجہ وابو الحجہ انت الامام وابن الامام وابو الامام۔ کیا فرماتے ہیں رسول؟ روئے زمین پہ صرف حسین ہے، یہ فضیلت علی کو بھی نہیں ملی۔ حسین تو بھی امام ہے، تیرا بابا بھی امام ہے، تیرے بچے بھی امام ہے، تیرا بھائی بھی امام ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت حسین پہ۔ یہ حسین کو عظمت ملی، انت الحجہ، تو بھی حجت ہے، تیرے بیٹے بھی حجت ہیں، تیرا باپ بھی حجت ہے۔ رسول گرامی قادر نے حسین مولا کی جو فضیلتیں بیان کی، آیت اللہ محمدی رہ شہری جنہیں میں زیادہ پڑھتا ہوں، موسوعہ لکھا امام حسین پہ، کئی جلدوں میں، ضخیم جلدوں میں صرف امام حسین پہ۔ نفس المحموم کی روایت ہے، اس میں موجود ہے۔ صاحب دمت و ثاقبہ والے نے بھی لکھا ہے کہ رسول کتنا عشق کرتے تھے حسین سے۔ بات آ گئی ہے تو میں خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اگر آپ سن رہے ہیں تو میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ صرف حسین محبت نہیں کرتے رسول سے، رسول جتنی محبت کرتے ہیں زمانہ جان لے کبھی حسین نہ چھوڑے۔ میں ایک اور آگے بات بڑھاتا ہوں۔ ایک دفعہ جناب ابا ذر نے جناب کمبر سے کہا، ابو ذر علی سے بھی محبت کرتا ہوں، حسن سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن جو لطف حسین سے عشق کا ہے یہ آپ کے معرفت کے آنسو ہیں، مولا قبول فرمائیں۔ کہیں ہمارا عقیدہ غلط تو نہیں ہے؟ ہم سب سے زیادہ رسول اللہ کو سمجھتے ہیں، روئے زمین پہ کوئی رسول کے برابر نہیں، لیکن جب حسین کا نام آئے کیفیت بدل جاتی ہے، روح میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ حسین سے محبت کرتے ہیں۔ جناب کمبر نے ابا ذر سے کہا آؤ رسول اللہ سے پوچھ لیتے ہیں، کہیں ہمارے عقیدے میں کمی تو نہیں۔ علی مل گئے، یا علی مسئلہ ہے، پوچھنا چاہتے ہیں۔ سب سے محبت ہے، آپ سے بھی محبت ہے، لیکن نہ جانے کیا ہے حسین کی ذات میں۔ ہم حسین سے عشق کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے پاس جانے سے پہلے علی نے جواب دیا، ابا ذر میں بھی حسین سے بڑا عشق کرتا ہوں۔ آؤ پھر رسول اللہ سے پوچھ لیتے ہیں، علی حیدر کرار چلے۔
جناب قمبر و بازار چلے، یا رسول اللہ ایک مشکل آ گئی ہے، حسین کا ذکر ہوتا ہے، حسین جب آتے ہیں ان کا نام لبوں پہ آتا ہے دل مچل جاتا ہے، ہم حسین سے انوکھا عشق کرتے ہیں۔ کہ قمبر جس مرض کے تم مریض ہو میں بھی اسی میں مبتلا ہوں۔ رسول اللہ عشق کرتے ہیں۔ اب ایک اور منزل پھر کامل و زیارت کی حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث دکھانا میرا کام ہے، صرف رسول محبت نہیں کرتے، اللہ حسین سے عشق کرتا ہے۔ نہ جانے اللہ نے اپنے گھر کی زیارت کا کتنا ثواب لکھا ہے، جتنا بھی لکھا ہو لیکن پروردگار نے رسول اللہ کو حدیث قدسی میں فرمایا جو میرے گھر کی زیارت کرے پھر حسین کی زیارت کرے، من زارا قبر الحسین کان کمن کان مئت حجہ مع رسول اللہ، میرے گھر کی زیارت کا جتنا ثواب ہو وہ ایک طرف ہے، اور حسین کی قبر پہ ایک دفعہ جانا میری 100 حجوں سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، 100 حجوں کا ثواب ہے ایک دفعہ زیارت حسین۔ چھٹے امام سے بھی حدیث ہے، من زار قبر الحسین، قبر حسین کی زیارت کرے، مئت حجہ مع رسول اللہ، خالی حج نہیں، رسول اللہ کے ساتھ کیے گئے حج۔ اور پھر معصوم سے، چھٹے معصوم نے کسی سے فرمایا تھا، من زارا لمن احدکم، مولا اگر آپ میں سے، ائمہ میں سے کسی کی قبر کی کوئی زیارت کرے کیا ثواب ہے؟ چھٹے معصوم نے فرمایا کمن کان زارا قبر رسول اللہ، اتنا ثواب ہے جس طرح اس نے رسول کی قبر کی زیارت کی ہو۔ سائل نے کہا ما لمن زار قبر الحسین، اگر کوئی قبر حسین کی زیارت کرے پھر کتنا ثواب ہے؟ خدا کی قسم حدیث کے جملے نوتے میں نہ پڑھتا، کمن زار اللہ فی عرشی، اتنا ثواب ہے، مثال ہے، اتنا ثواب ہے، اگر کوئی عرش پہ اللہ کی زیارت کا ثواب جان لے، حسین کی محبت میں اللہ نے اتنا ثواب رکھا ہے۔ لگا دیجئے فتویٰ، حدیث نہ ہو تو ثواب اتنا رکھا ہے، خدا کی زیارت تو کوئی کر نہیں سکتا، ثواب سے محروم نہیں کیا، کہا بس حسین کی زیارت کر لو، ثواب اتنا ملے گا، اللہ کی زیارت ہو گئی۔ حسین کی اطاعت کر لو، ثواب اتنا ملے گا، اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ اور معصوم نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ قبر حسین کی زیارت کبھی زندگی میں ترک نہ کرنا۔ روایات کے لفظ ہیں، اگر جان کا خطرہ ہو تو نجف نہ جاؤ، اگر جان کا خطرہ ہو نجف نہیں جانا چاہیے، جان کا خطرہ ہو تو مشہد چھوڑ دو، اگر جان کا خطرہ ہو تو قازمین چھوڑ دو، اگر جان کا خطرہ ہو تو قم چھوڑ دو، اگر جان کا خطرہ ہو تو جانے سے پرہیز کرو، حج بیت اللہ کے لیے بھی نجف چھوڑو، قازمین چھوڑو، مشہد چھوڑو، مدینہ منورہ چھوڑو۔ معصوم فرماتے ہیں لا تدع لخوف زیارت الحسین، اور اگر جان کا خطرہ ہو پھر کربلا ضرور جاؤ۔ جان کا لیک یا حسین، مل کے بلند آواز سے کہیے گا، یہ پہلی دفعہ نعرہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ نے یزید کے دربار میں لگایا تھا کہ یا یزید قد قیدک وسعیک، یزید جتنا ظلم کرنا ہے کر لے، کتنا ظلم کر لے گا، میں علی کی بیٹی یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں، تو حسین مٹانا چاہتا ہے، آج تیرے دربار میں علی کی بیٹی یہ وعدہ کر رہی ہے حسین نہیں مٹے گا۔ آج ہم علی کی بیٹی سے یہ سارے جوان وعدہ کرتے ہیں، بی بی جو تو نے وعدہ کیا تھا ہم اس وعدے کو پورا کریں گے، ہم گھر چھوڑ دیں گے حسین نہیں چھوڑیں گے، ہم اولاد چھوڑ دیں گے حسین نہیں چھوڑیں گے، مال دے دیں گے حسین نہیں چھوڑیں گے،
جو جو علی کی بیٹی سے یہ وعدہ کرتے ہیں مل کے 5 دفعہ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ کیا مٹائے گا زمانہ؟ کل بھی واقعہ ہوا گلگت میں، کرار رضوی کو شہید کیا گیا، علم کو گرانے کی کوشش کی گئی، ویڈیو اب بھی موجود ہے، سینہ تانے حسینی جوان کھڑا ہے۔ ہم ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم بکنے والے نہیں ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، تاریخ نے ابھی دیکھا نہیں ہے، ہمیں زندہ دیواروں میں چنوایا گیا، ہم نے جلوس نہیں چھوڑے، ہمیں آگ میں جلایا گیا، جلوس نہیں چھوڑے، بکھر میں کتنے واقعات ہوئے، مومنین کو مارا گیا، جلوس ہم نے نہیں چھوڑے، تاریخ گواہ ہے، یہ جملے خطیب کے نہیں ہیں، یہ کوئی گسترانہ بات نہیں ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا، دیواروں میں زندہ شیعوں کو کھڑا کر کے چنوایا گیا، گارا مل دیا گیا، اور تاریخ گواہ ہے، ہم نہ کبھی جھکے، ہم نہ کبھی رکے، ہم نہ کبھی بکے، بلکہ ہر ماتمی نے ہر دور کے یزید کی آنکھوں میں ڈاکھیں ڈال کے کہا یزید سن، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، اور تاریخ گواہ ہے، ہم حسین سے عشق لالچ میں نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے لیتے ہیں تب ماتم کرتے ہیں، شیعہ پیسے لیتے ہیں تب یا حسین اور عزاداری کرتے ہیں، تو ہم سے لڑو نہیں، اپنی اجرت بتاؤ، تم کتنے پیسے لے کے حسین کی شبیر کی عزاداری کرو گے؟ میں پاکستان کے تمام شیعوں کی نمائندگی میں یہ اعلان کرتا ہوں، تم اپنی اجرت بتاؤ، یہ ماتمی تمہاری نسلیں بھی خرید نہ لے تو حسین کا عزادار نہ کہنا۔ قیامت تک کے لیے تمہاری نسلیں خرید لیں گے گریا کے لیے۔ بہتر ہے سارا دن جھوٹ بول کے کاروبار کرنے کی بجائے آؤ ہم پہ مزدوری کر لو، جو 1000 باہر لینا ہے 1500 ہم سے لے لو اور 1 گھنٹہ ماتم کر لو۔ نہیں، حرام کا مال بیچ لیں گے، چوری کر لیں گے، قتل کر لیں گے، لیکن ماتم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ تمہاری خامی خلقت کا نتیجہ ہے، نہیں آ سکتے۔ رسول اللہ نے حسین پہ قربانیاں دی ہیں۔ پھر روایت پڑھنے لگا ہوں، ابن عباس حبر الامہ جنہیں کہا جاتا ہے، حبر الامہ، میں وضاحت زیادہ نہیں کرتا، بس ایک جملہ کہوں گا، امت کی سیاہی، اتنی احادیث لکھی ابن عباس نے، اتنی احادیث لکھی کہ لقب پایا حبر الامہ۔ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا تھا، حسین بھی بیٹھے تھے، فَقَعَدَ، قعود کے لفظ ہیں، ان کے دائیں زانوں پہ ان کے بیٹے ابنہ الابراہیم ابراہیم بیٹھے تھے، وَعَنْ فَخْذِهِ الْأَيْسَرِ الْحُسَيْن، بائیں زانوں پہ حسین بیٹھے تھے۔ یہ تو سعادت الدارین والوں نے بھی لکھا ہے، آپ پڑھ لیجئے گا اسی حدیث کو جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں۔ دائیں زانوں پہ ابراہیم بیٹھے ہیں، بائیں زانوں پہ حسین بیٹھے ہیں۔ فنزل الجبریل علی الارض، جبرائیل زمین پہ نازل ہوتے ہیں، رسول اللہ سے کہتے ہیں پروردگار کہتا ہے ان دو میں سے ایک، نہیں آپ تھکے بیٹھے ہیں، ان دو میں سے ایک، دونوں کی زندگی نہیں، یا حسین پہ ابراہیم قربان کرو یا ابراہیم کو حسین پہ قربان کرو۔ تارتن یقبل ابراہیم و تارتن یقبل الحسین، رسول اللہ کبھی ابراہیم کو چومتے ہیں، کبھی حسین کو چومتے ہیں۔ جبرائیل کہتا ہے پروردگار نے کہا ایک کو دوسرے پہ قربان کرو، فدیہ بناؤ۔ اب کیا کریں گے رسول اللہ؟ ابراہیم کو دیکھ کر کہا تم کنیز کے بیٹے ہو، تم پہ تو صرف 2 بندے پریشان ہوں گے نا، یا تمہاری ماں پریشان ہوگی یا ہم پریشان ہوں گے۔ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے،
اس پہ تو ملائک روئیں گے، غلمان روئیں گے، حوریں روئیں گے، ہم روئیں گے۔ رسول اللہ کہتے ہیں وَفَدَيْتُ لِإِبْرَاهِيمَ، میں نے ابراہیم کو حسین پہ قربان کر دیا۔ ابراہیم جائے تو جائے لیکن میرا بیٹا حسین قربان نہ ہونے پائے۔ زمانے والوں، رسول اللہ نے اپنا بیٹا حسین پہ قربان کر دیا ہے، تو آج مجھے کہنے دو حسین کے نام پہ بچے قربان کرنا بدعت نہیں، سنت مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں بہت ساری حدیث ہیں، وَفَدَيْتُ ابراہیم بِفِدْيَةِ الحسین، قربان کر دیا۔ آپ مجھے بتائیے رسول اللہ اپنا بیٹا حسین پہ قربان کر رہے ہیں، تو کیا ہم رسول کی سیرت پہ چلتے ہیں یا نہیں؟ ہم سنی ہیں الحمدللہ، شیعہ سنی کی تفریق نہیں ہے۔ سنی کسے کہتے ہیں؟ جو رسول کی سنت پہ عمل کرے۔ شیعہ ہی سنی ہیں اور ہم سنی ہی شیعہ ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قربانی دینا سیکھو حسین پہ، جو سب سے پیاری چیز ہے وہ قربان کرو۔ بیٹا پیارا ہے تو دے دو، کسی کو اپنی انا پیاری ہے تو قربان کرو۔ خدارا امام بارگاہوں کو دو حصوں میں نہ بانٹو، ماتمی حلقوں کو دو حصوں میں نہ بانٹو۔ تم متولی ہو، تم جلوس کے بانی ہو، میں کسی کی بات نہیں کر رہا، میں ایک پیغام دے رہا ہوں۔ تم ماتمی حلقے کے سالار ہو، جب تم مل کے یا حسین کہو گے یزیدیت کی عمارت زمین پہ گر جائے گی۔ ایک ہو کے رہنا ہے۔ اختلاف ہر گھر میں ہوتے ہیں، اختلاف بڑی چیز نہیں ہے۔ خدا کی قسم جو اہل بیت کو جو مانتا ہے مانے، تحقیق کی کوشش کرے۔ جو مانتا ہے وہ کسی سے پیسے لے کے نہیں مانتا، وہ اپنے ضمیر کی سنتا ہے۔ تو اس لیے جھگڑا مت کیجئے، حسین سے عشق کیجئے۔ حسین ملانے آیا ہے، حسین ایک کرنے آئے ہیں۔ آپ بیدار ہیں تو ایک دفعہ صلوات پڑھیں بر محمد ان حب الحسین یجری فی عروق المومنین کما یجری الدم۔ حسین کی محبت مومنوں کے دلوں میں گردش کرتی ہے۔ اپنے دل حسین کے ساتھ ملاؤ۔ پھر رسول اللہ نے، ہم نے تو ایک اشرہ پورا پڑھا حسین بزبان مصطفیٰ، کہ حسین کی جو پہچان رسول نے کروائی ہے۔ کبھی کہتے ہیں ان اللہ پروردگار نے جعل الشفاء فی تربت الحسین، پھر فرمایا جعل الاجابہ تحت قبۃ الحسین۔ رسول فرماتے ہیں میرا کلام نہیں ہے کہ کعبے کی چھت پہ دعا مانگو یقین نہ رکھنا قبول ہوگی، گنبد خضرا کے نیچے میری قبر پہ دعا مانگو یقین نہ رکھنا قبول ہوگی، اور اگر حسین کی قبر پہ آ کے دعا مانگو یقین رکھ لینا قبول ہو گئی ہے۔ گنبد حسین کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب مانگنا کیا ہے؟ حسین سے حسین مانگو۔ گھر پیسہ نہ مانگا کرو، قبر حسین پہ جاؤ اور کہو حسین ہمیں حسین چاہیے۔ پھر دوسری حدیث جعل الشفاء فی تربت الحسین، اللہ نے میرے بیٹے حسین کی خاک میں شفا رکھی ہے۔ خاک میں، ذات میں نہیں کہا، ذات بلند ہوتی ہے، خاک پست ہوتی ہے۔ اگر پستی حسین سے منسوب ہو تو معراج پا جاتی ہے۔ نہیں میں نہیں سمجھا پایا، ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، ان قبر الحسین معراج الملائکہ، حسین کی قبر ملائکہ کی معراج ہے۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ بلندی کو، لیکن ملائکہ بلندی سے آ رہے ہیں پستی کی طرف۔ ارے جس کی پستی معراج ہو اس کی بلندی زمانہ کیا جانے ہیں۔ خاک میں شفا ہے، خاک میں، کو تھوڑی کم کیجئے گا حضور، خاک میں شفا، خاک میں، ڈر رہا ہوں یہ جملہ کہتے ہوئے، خاک میں شفا ہے، خاک میں۔
اور قرآن میں پھر وہی کہوں گا کہ حفاظ میری تردید نہیں بلکہ تصدیق کریں گے، قرآن میں پروردگار نے انبیاء کی ذات میں معجزے رکھے ہیں، انبیاء کی ذات میں معجزے، ذات میں، انبیاء کی ذات میں، موسیٰ کی ذات میں معجزہ تھا کہ وہ نابیناؤں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، آنکھیں آ جاتی تھیں۔ یا ملین الحدید، داؤد کا معجزہ داؤد کی ذات میں تھا۔ کسی نبی کی ذات کو یہ معجزہ اللہ نے دیا کہ آنکھیں دے دیا کرتے تھے، کسی نبی کی ذات کو یہ معجزہ دیا کہ جو بول نہیں سکتا تھا اسے زبان دے دیتے تھے، کسی نبی کی ذات کو یہ معجزہ دیا جو سن نہیں سکتا تھا سننے لگتا تھا، کسی نبی کی ذات میں یہ معجزہ رکھا کہ وہ مردے کو ٹھوکریں مارتے عیسیٰ زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ تو مشیت پروردگار ہے، عشق خدا ہے۔ اللہ نے جو معجزے انبیاء کی ذات میں رکھے ہیں وہ سارے حسین کی خاک میں رکھ دیے ہیں۔ حسین کی خاک میں، جعل الشفاء فی تربت الحسین، حسین کی خاک میں معجزہ ہے۔ صلوات پڑھیں ایک دفعہ عظمت حسین پہ۔ حسین کی ذات بہت اعلیٰ ذات ہے، پہچانیے حسین ابن علی کو۔ حسین نے اسلام کو بچایا ہے، اسلام کو، محسن اسلام ہے حسین۔ ہم حسین کے بدن کی مصیبت کو روتے ہیں، ہم نے حسین کی روح کو سمجھنا ہے۔ حکم پاتا تو دکھاتا یہ کرشمہ پانی، پانی کی اتنی طلب حسین کو نہیں ہے جتنی طلب نانا کے امت کی بقا کے لیے ہے، تمہاری نجات کے لیے ہے۔ سمجھو کبھی کربلا میں حسین کا ورود، کبھی مدینہ سے نکلنا، یہ ہم نے سمجھنا ہے کڑیوں سے کڑیوں ملا۔ حسین کو پانی کی ضرورت تو نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا پیاسا پانی۔ میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، حکم پاتا تو دکھاتا یہ کرشمہ پانی۔ امام حسین کا حکم پا لیتا اگر پانی، حسین نے حکم نہیں دیا، حکم پاتا تو دکھاتا یہ کرشمہ پانی، لشکر شام کو لمحوں میں ڈبوتا پانی۔ پانی کی تو دراصل شہ کو ضرورت ہی نہ تھی، ورنہ خود شمر کے خنجر سے ابلتا پانی۔ دیکھ لیتے علی اصغر جو سوئے نہر فرات، لب معصوم پہ خود دوڑ کے آتا پانی۔ جنگ کرنے کی جو عباس اجازت پاتے، خون ہی بہتا نہ پھر نہر میں بہتا پانی۔ زمزم آپ کو کہہ کے روکا تھا حاجران مگر، رگڑتے ایڑیاں اصغر کسی حاجرہ سے نہ رکتا پانی۔ حکم پاتا تو دکھاتا یہ کرشمہ پانی، پانی کی تو دراصل شہ کو ضرورت ہی نہ تھی، ورنہ غیر ممکن تھا کہ کوثر میں ٹھہرتا پانی۔ حسین حکم دے دیتا، کوثر کے دہانے کھل جاتے، آسمان ٹوٹ کے زمین پہ گر جاتا۔ کیا اوقات ہے اس دنیا کی حسین کے حکم کے سامنے، کیا جرت ہے تمہاری؟ یہ ملک، یہ آسمان، یہ چاند ستارے غلام ہیں حسین ابن علی کے۔ الدنیا فی ید الامام کالدرہم یقلب ما یشاء۔ معصوم فرماتے ہیں یہ دنیا ہمارے سامنے، کبھی اس پہ بھی تحقیق کرو، ہمارا سیارہ چھوٹا سا ہے۔ اسے اوپر تحقیقات میں کوشش کروں گا اگلی مجلس میں بتاؤں۔ ہم تو اس پوری یونیورس میں ایک چھوٹے سے، بالکل جس طرح دنیا میں ایک چیونٹی کی مثال ہے، ہم اتنا وجود رکھتے ہیں، اور تکبر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیں حسین سے عشق کرنا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں پھر محمد۔ حسین کی ذات شفا ہے، حسین کی خاک شفا ہے، حسین کی قبر کی زیارت معراج ملائکہ ہے، حسین کا نام اسم اعظم ہے، حسین کی ذات اسم اعظم ہے۔ حسین سمجھیے، پھر وہی کہہ رہا ہوں
کیوں حسین ابن علی کو میں نے کل بھی بیان کیا ایک آنسو کے بدلے جنت، ایک دفعہ یا حسین کہنے کے بدلے جنت؟ مالک ہے نا حسین، کسی کو جنت سجدوں کے بدلے نہ دے، کسی کو ایک آنسو پہ دے دے۔ الدنیا فی ید الامام، دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کسی انسان کے ہاتھ میں سکہ، یہ سکے ہوتے ہیں 5 روپے کا، میرے خیال سے 10 کا بھی ہے، ٹھیپا جسے سکہ، یقلب ما یشاء، امام دنیا کی مثال ایسے رکھتا ہے جیسے تمہارے ہاتھ میں سکہ ہو، اٹھا کے ادھر کر دو یا سکے کو اٹھا کے ادھر کر دو، یا سکے کی کون سی طرف اوپر کر دو یا کون سی طرف نیچے کر دو۔ دنیا کی مثال ہمارے لیے ایک سکے کی طرف ہے، ہماری مرضی ہے ہم مغرب کو بھی سورج پلٹا کے نماز عصر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ تو حسین کی مرضی ہے سب سے پست چیز کو بھی شفا بنا دے، یہ تو ان کی مرضی ہے ستاروں کو اپنے گھر پہ بلا کے اپنے گھر کا طواف کروا لے، یہ تو ان کی مرضی ہے چاند و نیم کر دیں۔ اس لیے حسین کی معرفت رکھیے، حسین سے عشق کیجئے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، کتنی دفعہ سنا ہے، اللہ جب کسی سے خیر چاہتا ہے نا، خیر جب اللہ کو کوئی پسند آ جاتا ہے اسے حسین دے دیتا ہے۔ آپ سارے اللہ کو پسند آئے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کی پسند پہ کبھی کمپرومائز نہ کیجیے گا۔ حسین کو یہ رتبے اس لیے ملے، حسین نے قربانیاں دی ہیں، حسین نے اکبر جیسا بیٹا دیا ہے۔ میں کل بھی کہہ چکا، ہر مجلس میں سیدوں سے ہاتھ باندھتا ہوں، جتنا بلند سے رو سکتے ہو رو لو، بڑا تڑپا تڑپا کے حسین کو مارا گیا۔ بی بی سیدہ تمہاری آنکھیں قبول کرے، آج حسین کا قافلہ کربلا پہنچ چکا ہے، آج محمد کی بیٹی بقیہ چھوڑ چکی ہے، وہ بی بی جس نے کبھی پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھایا وہ بھی حسین حسین کر رہی ہے۔ مجھے انصاف سے بتائیے، جن کے بچے ہیں مجھے انصاف سے بتاؤ، یہ تصور کرو کربلا ختم ہو جائے، ایک تصور ہر بندہ کر لے، جن کے بچے ہیں، مائیں بہنیں جوان، کہ ان کی گود میں ان کے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی جائے۔ شیعہ روئیں نہیں تو کیا کریں؟ اگر میری گود میں میرے بیٹے کے گلے کو کاٹا جائے اور جس کا اکبر جیسا بیٹا ہو، جس کا اصغر جیسا بیٹا ہو، اور کہا تھا جناب حنفیہ نے حسین خود کربلا جاتے ہو جاؤ، علی کی بیٹیوں کو نہ لے کے جانا۔ کہا بھیا کربلا میں میرا کوئی ایسا نہیں بچے گا جو لوگوں کو بتائے میرا اصغر بھی مارا گیا، میری بہن نے ہر گلی میں جا کے بتانا ہے، ہر بازار میں بتانا ہے۔ خدا را آوازیں بلند رکھیے گا، رو لیجئے، میں مصائب سمجھا کے پڑھنے کا عادی ہوں، سانس لے لیجئے، رو لیجئے۔ آپ روئیں گے کوئی تماچا نہیں مارے گا، یہ تو حسین کی 4 سالہ یتیمہ کا مقدر ہے۔ جملہ پڑھوں جو ذاکر صاحب کہہ رہے تھے، جب شام کے بازار میں مولا سجاد کہتے ہیں میں مر گیا ہوتا جب میری 4 سال کی بہن نے میرا دامن پکڑا، کل شمر اللہ یضربا علی وجہی بصوت جفا۔ بھیا سجاد میں تیری غریب زخمی بہن ہوں، کچھ نہیں مانگا، آج تجھ سے کچھ مانگتی ہوں، شمر سے اتنا کہہ دے اگر مارنا ہی ہے میرے منہ پہ تماچے مار لے، تازیانے نہ مارے۔ بھیا تازیانوں سے میرا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ بھیا شمر سے کہ تماچے مار لے، تازیانے نہ مارے۔ اور مولا سجاد کہتے ہیں مر گیا ہوتا میں وہ منظر نہ دیکھتا جب شام کے ایک بازار میں ہماری رسیاں کھلیں، بچوں کو انہوں نے جدا کیا، میری بہن دوڑ کے آئی، میرے پاؤں سے کانٹے نکالنے لگی۔
بھیا تو کربلا میں چلتا رہا ہے، بھیا تو بازار میں چلتا رہا ہے، تیرے پاؤں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، یہ کانٹے تو نکالنے دے۔ سجاد کہتے ہیں مر گیا ہوتا چلی تو سکینہ بھی تھی، چھالے تو سکینہ کے پاؤں میں بھی تھے، کانٹے تو میری بہن کے پاؤں میں بھی تھے، کاش میرے بھی ہاتھ کھلے ہوتے۔ آہستہ سانس لے کے رو لیجئے، پانی کی سبیل بھی مجھے نظر آ رہی ہے، 3 دن کے پیاسے نہیں ہو، کربلا حسین آگئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسین نے بلایا بنی اسد کے لوگوں کو، مردوں کو بلایا، زمین خریدی، کہا کہ چند دنوں بعد یہ وہ جگہ ہے جہاں اکبر اتر جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اصغر شہید ہوگا، تم یہ کرنا جب میرے شیعہ میری زیارت کو آئیں ٹھنڈا پانی پلا دینا۔ شیعتی مہما شربتم ما عذب فندمنی او سمیتم بغریب، اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ حسین کو یاد رکھنا۔ لے لیجئے، سانسیں لے کے رو لیجئے، شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میرے اصغر تو چند قطرے نہیں پی سکا۔ پھر مردوں کو بھیجا، اپنی عورتوں کو بھیجنا، عورتیں آئیں، حسین نے کہا میری بھی ایک بہن ہے، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، تمہارے مرد اگر ڈر سے نہ آئے تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، تمہارا پانی بھرا جائے گا، میرے بیٹے دفن ہو جائیں گے۔ پھر بچوں کو بلایا، بچوں کو کہا اگر تمہاری مائیں اور باپ نہ آ سکیں تم کھیل کے بہانے آنا، اپنے ہاتھوں میں مٹی اٹھانا، وہ میرے بیٹے کی لاش پہ پھینک دے جانا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، میرا اصغر دفن ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بی بی تمہارا گریہ قبول فرمائے، بی بی گریہ قبول فرمائے۔ عزادارو جی بھر کے رو لیجئے، یہ محرم رونے کے دن ہیں۔ چھٹے معصوم فرماتے ہیں ایسے رویا کرو جیسے ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ آئے حسین مولا سجاد کے پاس، بیٹا کربلا میں 2 جہاد ہیں، ایک جہاد اکبر ہے، ایک جہاد اصغر ہے۔ مولا سجاد آگے بڑھے، بابا میں تمہارا بڑا بیٹا ہوں، جہاد اکبر میں کروں گا، جہاد اصغر آپ کر لیجئے گا، لیکن بابا بتائیے تو صحیح یہ جہاد اکبر ہے کیا؟ حسین نے کہا محمد کی قبر کو چھوڑنا ہے، کربلا میں آنا ہے، پانی کا بند ہو جانا ہے، کبھی بھائی کے لاشے کو اٹھانا ہے، کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو اٹھانا ہے، کبھی اپنے بیٹے کے گلے سے تیر نکالنا ہے، پھر تیرے باپ کے سینے پہ شمر کا کے بیٹھ جانا ہے، وَقَابِضٌ شَيْبَتَهُ میری داڑھی میں شمر کا ہاتھ ڈالنا ہے، پھر بیٹا تیرے باپ کی لاش پہ گھوڑوں کا دوڑ جانا ہے۔ اس سے پہلے حسین کچھ اور بولتے، مولا سجاد بڑھ کے کہتے ہیں بابا میں نے کہا ہے نا میں بڑا بیٹا ہوں، جہاد اکبر میں کروں گا۔ حسین نے سجاد کو قریب بلایا، سینے سے لگایا، پیشانی چومی، بیٹا یہ کس نے کہا یہ جہاد اکبر ہے؟ یہ تو جہاد اصغر ہے۔ سجاد روئے زمین پہ بیٹھے، بابا پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا بیٹا شام غریبہ کا جانا ہے، تیری پھپھیوں کے خیموں کا آگ لگنا، زینب کے سر سے چادر کا اترنا، تیری آنکھوں کے سامنے سکینہ کے کانوں سے گوشواروں کا اتر جانا، پھر 3 دن تیرے باپ کی لاش کا دھوپ پہ پڑے رہنا، پھر تیرے یتیم بچوں کا زمین پہ گرنا، دوڑتے ہوئے اونٹوں کے قدم میرے بچوں کے سینوں پہ آنا، یا حسین کی صدا کا نکلنا، پھر بیٹا شام کے بازار میں آنا، شرابی شراب کے نشے میں مست ہوں گے، کبھی تیری پھوپھی کو دھکا لگے گا اس دیوار کے ساتھ، ادھر سے دھکا لگے کبھی اس دیوار کے ساتھ، بیٹا یہ سب کچھ دیکھ کے شام سے زندہ واپس آنا، یہ جہاد اکبر ہے، بیٹا اب تو جان تیری پھوپھیاں۔ اللہ قوم الظالمین۔ دعا ہے پروردگار آپ کا قلیل سا گریہ اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرمائے، بی بی سیدہ آپ کی آنکھوں سے بہتا ہوا ہر آنسو آپ کے نامہ اعمال میں بطور عبادت شمار فرمائے۔ ان روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دعا کیجئے، پروردگار جہاں کوئی مومن مشکل میں ہے مشکل دور فرمائے۔ پروردگار یہ ہمارے آنسو
اس طرح نہیں ہے جس طرح حسین پہ رونے کا حق ہے۔ پروردگار ہم رونے کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اتنی زندگی دینا کہ ہم 10 محرم عصر عاشور تک زندہ رہ سکیں۔ پروردگار دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودعفیہ عظمت جناب سیدہ پہ مل کے صلوات پڑھ دیجیے۔ Ya,